اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ طاعتن کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم نے فرما برداری کی ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ، پھر جب وہ آپ کی محفل سے، آپ کے دربار سے اٹھ کر جب جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے احکام کے، آپ کے حکم کے برخلاف منصوبے بناتا ہے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے راتوں کے منصوبوں کو لکھ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس اے محبوب آپ ان سے چشم پوشی کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ اب یہاں پر چونکہ سورہ نساء اگر آپ پڑھیں تو زیادہ تر منافقین، یہود و نصارہ، یہودیوں کے متعلق احکامات چل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بڑی ڈیٹیل میں منافقین کے متعلق بھی، یہودیوں کے متعلق بھی بیان فرما رہا ہے۔ اور جیسے مختلف اوقات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ منافقین کون لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے۔ نفاق کس طرح کا کہ وہ نفاق ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت بھی کرتے تھے، تعظیم بھی کرتے تھے، آپ کی محافل میں، مجالس میں جب بیٹھا کرتے تھے تو اس طرح ادب احترام سے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے ان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول سچا مسلمان نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دل میں نفاق تھا تو جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل، مجلس یا نشست برخاست ہوتی تھی، اور پھر جب وہ اپنی بیٹھک میں بیٹھا کرتے تھے، اپنے گروہ کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، تو پھر اس میں ان کی جو اعمال تھے، جو افعال تھے، وہ بالکل مختلف تھے۔ وہ کس طرح تھے کہ جو سراپا ادب بن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بظاہر طور پر ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، آپ کے احکامات کو یہ کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے کہ ہمیں ان احکامات کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو سچے مسلمان، جو عاشق رسول، جو صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، ان کا تمسخر بھی اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو کیسے بیوقوف لوگ ہیں، کس طرح کے بیوقوف لوگ ہیں کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ تو لیکن چونکہ ظاہری طور پر انہوں نے مسلمان ہونے کا یہ لوگوں کے سامنے دعویٰ کیا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے تمام امت محمدیہ کو اس وقت بھی اور تا قیامت تک بھی یہ بتا دیا کہ دیکھو ظاہری طور پر ضرور مسلمان ہیں، دل میں ان کا نفاق ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر حضور کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ظاہری طور پر کافر نہیں ہے، ان کا کفر ظاہر نہیں ہے، تو لہذا ان کے جو احکامات ہیں وہ کھلے ظاہری کافروں کے مقابلے میں ان کے احکامات الگ ہیں۔ کیونکہ یہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی، جیسے آج بھی کہا جاتا ہے، اس وقت کے لوگ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر، دنیا میں رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور میں تمام معاملات کو جانتا ہوں۔ تو یہ ان کے دعوے ہیں، اگر ان دعووں میں یہ سچے ہوتے تو ان کو کیا ہمارے متعلق نہیں پتا تھا کہ ہمارے دلوں میں نفاق ہے؟ تو یہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی جب باتیں کرتے تھے، اچھا اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ان سے متاثر ہوا کرتے تھے، جیسے آج بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی بھڑکیاں مارتے ہیں، اور وہ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اس میں یہ ایبلٹی، یہ قابلیت ہوتی تو پھر یہ اس طرح کے معاملات کو سمجھ بوجھ کے ذریعے سولو نہیں کر لیتا۔ تو چنانچہ یہ اپنے دعووں میں جھوٹا ہے،
یہ اپنے دعووں میں سچا نہیں ہے۔ تو اس وقت کے جو منافقین تھے حضور علیہ السلام کے دربار میں جب وہ بیٹھا کرتے تھے اور حضور کے احکامات جب ظاہری طور پر حضور علیہ السلام کوئی بھی حکم دے رہے ہیں، کوئی بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے معجزات کا ذکر کر رہے ہیں، جس طرح کے بھی معاملات ہیں، تو یہ ہاں میں مثبت میں اپنی گردن ہلاتے تھے اور کہتے تھے کہ بالکل ہم نے سنا اور آپ کی اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم آپ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ یہ بات کیا کرتے تھے، لیکن جب تنہائی میں جاتے تھے اپنے گروہ میں اور ان گروہ کے اندر کچھ سادے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، تو کہتے آگے دیکھو اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ان کو ہمارے دلوں کے حال نہیں معلوم ہوتے، تو کہتے کہ ہمیں غیب کی خبر ہے، غیب کا علم ہے۔ تو اس طرح کے معاملات باتیں کرنے سے کچھ لوگ جو تھے ان کے جو ذہن تھے وہ تبدیل ہو جاتے۔ لیکن یہاں پر چونکہ کچھ لوگ مسلمان ایسے بھی تھے جو حضور علیہ السلام سے یہ عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ منافقین کو ظاہر کیوں نہیں فرما دیتے کہ ظاہر ان کا کر دیں گے ظاہر کون ہے منافقین؟ تو حضور علیہ السلام روک دیا کرتے تھے۔ اور میں نے پچھلی آیت میں بھی عرض کیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آقا علیہ السلام نے بارہا مرتبہ یہ فرمایا کہ ہم جو بات کیا کرتے ہیں دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ کلام اللہ نے فرمایا کہ رسول آپ فرما دیجئے کہ زبان اطہر سے کلام ضرور، گفتگو ضرور انداز ہمارا ہے، لیکن یہ الفاظ کا ذخیرہ، یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ کلام، یہ الفاظ ہمارے ہیں، ادائیگی آپ کے جو ہے زبان اطہر سے ہو رہی ہے، آپ کی زبان مبارک سے ہو رہی ہے۔ تو لہذا حضور علیہ السلام لوگوں کو، مسلمانوں کو روکا کرتے تھے۔ اب اس آیت میں اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ کیوں، کہ یہاں فرمایا کہ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ منصوبے آپ کے دربار میں بیٹھ کر آپ کی مطیع و فرما برداری کے دعوے کرتے ہیں، پھر جب یہ نکلتے ہیں تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں اور آپ کے احکامات کو نہیں مانتے، دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ تو اے محبوب آپ بے فکر ہو جائیے، آپ اپنے دل کو بوجھل نہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام منصوبوں کو یکتب لکھ رہا ہے۔ ما یبیتون، جو بھی یہ منصوبے بنا رہے ہیں، فاعرض عنہم، اے محبوب آپ ان منصوبوں سے چشم پوشی کیجئے، ان کی حرکات و سکنات سے آپ چشم پوشی کیجئے، یعنی کہ درگزر کیجئے، آپ ان پر ابھی رک جائیے، ان کے بارے میں کچھ احکامات صادر نہ کیجئے۔ کیوں نہ کیجئے؟ اس لیے کہ یہ ظاہری طور پر کافر نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، تو لہٰذا ظاہری جو کفار کے احکامات ہیں ان پر نافذ نہیں ہوتے، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو رجوع کریں گے اور پھر وہ کلمہ پڑھ کر سچے طور پر، سچے دل سے کلمہ پڑھ کر اور آپ کی رسالت کا اقرار کریں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا تھا، اور ایسے ہوئے بھی، بہت سے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے رجوع کیا، توبہ کی اور حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا، ایسے بہت سے تھے۔ لیکن اگر حضور علیہ السلام کوئی واضح حکم صادر کر دیتے ان کے خلاف، تو پھر ان کے لوٹنے کی جو امید تھی وہ منقطع ہو جاتی، اور حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے اگر کوئی حکم صادر ہو جاتا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے سمجھا جاتا۔ تو لہٰذا یہ حکمت تھی منافقین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کہ ان کا اظہار نہ کیجیے، آپ ان کے کرتوت سے چشم پوشی کیجیے، اللہ ضرور لکھ رہا ہے، اور یہ یقین کیجیے کہ جو بھی ان کے کرتوت ہیں ان کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا اور پورا ملے گا۔ جو اگر اسی اپنے نفاق کی صورت میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یہ اپنا بدلہ ضرور دیں گے، اور روز قیامت آپ اپنے دل کو غمگین نہ کیجیے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنانے والا ہے، کافی ہے، یہ کام بنانے والا ہے، یہ راستہ نکالنے والا ہے۔ تو یہاں پر منافقین کے عیب بھی بیان فرما دیے اور منافقین کو اس کا اظہار نہ کرنے کی حکمت بیان فرما دی کہ ڈھیل دینا، ان میں سے بہت سے لوگ واپس لوٹیں گے بھی، کیونکہ منافقین کے کرتوت تھے کہ حضور علیہ السلام کا تمسخر ہونا، صحابہ کرام کا تمسخر اڑانا۔ بہت سے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ گروہ کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان باتیں کرتے تھے جس سے آپس میں
جو ہے لڑائیاں ہوتی تھی، جھگڑے ہوا کرتے تھے، تو لوگ دستوں کی زبان ہوا کرتے تھے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ کر جو ہے ان معاملات کو فہم و تفہیم کے ساتھ جو ہے سولو کروا دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا مسلمان آپس میں نہ ٹکرائیں، تو یہ ایک حکمت تھی۔